حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ نے دین کی فضیلت اور علم دین کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے آپ سرکار نے فرمایا کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا میں اس کو اتنا پسند کرتا ہوں، اتنا محبوب رکھتا ہوں، اگر ایک طرف ساری رات کا قیام کرنا ہو، ایک طرف دین کا ایک مسئلہ سیکھنا ہو، آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ساری رات قیام کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر بسر کر دینا، اس کا مقام اور اس پر تھوڑا ثواب ملے گا۔ اور دوسری طرف میرے نزدیک اگر کوئی بندہ دین کا ایک مسئلہ سیکھے گا تو وہ ساری رات کے قیام کرنے سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کر لے گا۔ اس واسطے کہ راتی عبادت کیتی تے فقط اپنا فائدہ کیتا، دین دا علم حاصل کیتا تے پورے محلے نو بندہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ حلال و حرام دے مسئلے سیکھے تے اپنا پورا خاندان بچا سکتا ہے، اپنا پورا محلہ بچا سکتا ہے، اپنا پورا جناب والا ملک تے اپنا شہر بچا سکتا ہے۔ رب تعالیٰ دی ناراضگی تو تباہ و برباد ہون تو جہنم رسید ہون تو اس واسطے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحیح معنوں کے اندر فقیہ اور عالم وہ بندہ ہے جو لوگوں کو رب تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ کرے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی پر ان کو جرت مند بھی نہ کر دے، خدا تعالیٰ کے عذاب سے ان کو بے خوف نہ کرے، اور فرمایا کہ قرآن کے بغیر اسے کوئی چیز اپنی طرف راغب نہ کر سکے۔ اس کا مطلب ہے امام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحیح معنوں کے اندر دین والا عالم وہ بندہ ہے کہ جو لوگوں کو رب تعالیٰ کے عذاب سے، اس کی ناراضگی سے ڈرائے تاکہ لوگ بے عمل نہ بن جائیں۔ وہ بندہ فرمان علی المرتضیٰ کے مطابق عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ جیڑا آکھے تو ایک باری محفل نعت سجا تے تو سیدھا ہی جنت جا، یہ دین دا عالم نہیں، یہ کچھ ہو رہے۔ آج میں بابا جی فرماندے سن کہ اصل گل وچ ہو رہے، بابا جی گل گل فرماندے ہوندے سن اصل گل وچ ہو رہے۔ تے جیڑا بندہ یہ آکھے نا کہ ماشاءاللہ جی فلانے صاحب نے سود دے پیسے نال اج محفل نہ سجائی تے مینوں ایتھے تقریر دا موقع دتا تے اے پکا جنتی ہے، سمجھ لو اے نا تے اتے عالم لیبل تے اتے علم دین دا لگا، اصل وچ حقیقت کچھ ہو رہے۔ اچھی آکھو سبحان اللہ۔ اس واسطے بعض لوگ قیامت والے دن خود بھی جہنم جائیں گے، دوسروں کو بھی لے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء حق کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان کی۔ میرے آقا نے فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثۃ الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت والے دن تین گروہ ہوں گے، تینوں کے تینوں گروہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جب آئیں گے، رب تعالیٰ ان کو سفارش کرنے کی اجازت عطا کرے گا اور رب تعالیٰ ان کو اپنی گناہ گار مخلوق کی شفاعت کرنے کا حق دے گا، ان کو اختیار دے گا، ان کو اجازت دے گا۔ یا رسول اللہ وہ تین گروہ کون سے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا سب سے پہلے نمبر پر انبیاء وہاں پر شفاعت کریں گے، اور دوسرے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا علم والے، دنیا کے اندر علم دین سیکھنے والے، سکھانے والے، اس پر عمل کرنے والے، اس پر چلنے والے، دوسروں کو چلانے والے، اس کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے والے، یہ بھی قیامت والے دن اللہ رب العالمین کی گناہگار امت کی شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پہ میرے آقا نے فرمایا جو رب تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے ارادے سے میدان جنگ کے اندر کود پڑے اور جا کر دشمنان دین سے ٹکرا جائے، دشمنان اسلام سے ٹکر لے، یا ان کو واصل جہنم کر دے یا اپنی جان قربان کر کے شہید ہو جائے، میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے دین کی بلندی کے لیے اپنی جان قربان کرنے والا شہید قیامت والے دن رب تعالیٰ کی گناہ گار مخلوق کی شفاعت کرے گا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
فقتلوہ من سب نبیا فقتلوہ من سب نبیا فقتلوہ